اس وقت مار روڈ لاہور میں ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یعنی آج جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ریلی تھی عمران خان کی قیادت میں، لیکن کل رات کو تحریک انصاف پی ٹی آئی کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کو پنجاب حکومت نے مراسلہ بھیجا کہ آپ جو سنا ہم آپ کو فول پروف سیکورٹی فراہم کریں گے تو آپ امن و امان کو یقینی بنائیں، جس کا جواب دے بھی دیا گیا. لیکن آج شاید اوپر سے جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حکم پر جو ہے وہ محسن نقوی جو سنا وہ اپنی اصلیت پہ اتر آئے، اور ابھی ریلی کے لیے جو ہے شرکاء اکٹھے ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے دفعہ 144 نافذ کی اور ہر قسم کے مظاہروں پر اور جلوس پر جلسوں پر پابندی عائد کر دی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ 3 گاڑیاں پریزنر وین یعنی قیدیوں کی گاڑیاں، واٹر کینن، اور اس کے علاوہ جو سنا سینکڑوں کی تعداد میں جو سنا وہ پولیس اہلکار جو سنا وہ ڈنڈوں سے مسلح ہو کے وہ زمان پارک پہنچ گئے. اور جیسے ہی حماد عزت نے وہاں پر تقریر کی کہ کچھ دیر بعد جو سنا ہم لوگ ریلی لے کے نکلیں گے، تو ساتھ ہی جو سنا وہ آرڈر ہوا کہ آپ، اور بذات خود جو سنا آئی جی پنجاب اس کی قیادت کر رہے ہیں. اور اس وقت جو سنا نہ صرف کہ بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اس وقت کئی صحافیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو کہ اپنی ذمہ دارانہ فرائض انجام دے رہے تھے. اتنا تشدد کیا گیا کہ جو مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر ابھی آ رہے تھے ان پر لاٹھی چارج کیے گئے، کئی لوگوں کو زخمی ہو گئے ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ کارکنوں کو پکڑ کے جو سنا وہ قیدیوں کی گاڑی میں ڈال کے مختلف تھانوں میں پہنچایا گیا. اور ساتھ ہی متعلقہ ایس ایچ اوز کو کہا گیا ہے کہ بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی کا انتظار، بغیر کسی کا حکم مانے ہوئے آپ ان کے جو سنا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف پرچے کاٹے. یعنی وہ لوگ جو سنا اگر وہ 16 ایم پی او کی خلاف ورزی یا 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر تو 30 دن کے لیے ہے، لیکن اگر ان پر وہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر یہ 3 سال کے لیے بھی اندر جا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اس وقت لاہور میں 3 ریلیاں ہیں. دفعہ 144 کے تحت تو یہ ہوتا ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو، اور ایک خواتین ڈے ہے آج، اس کی ریلی مال پہ ہے جس میں جو سنا کافی زیادہ خواتین شریک ہے. جماعت اسلامی کا بھی آج جلوس ہے. یعنی اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی ریلی کی وجہ سے تمام سڑکیں جو سنا بدترین ٹریفک جام ہے. اور اس پر یہ ہے کہ جو مار روڈ پر گاڑیاں نکل رہی ہیں جو زمان پارک کی طرف آ رہی تھی، آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ زمان پارک کو 3 راستے لگتے ہیں. ایک تو آپ مار روڈ کی طرف سے آتے ہیں، ایک آپ ٹھنڈی سڑک کی طرف سے آتے ہیں، اور ایک دوسرا جو زمان پارک کے بیک سائڈ کا راستہ ہے ادھر سے بھی آپ آ سکتے ہیں. یعنی اس کو جے روڈ بھی جو سنا وہ اس کو لگتا ہے. تو وہاں پر جو سنا وہ اس کو بیریئر لگا کے آج صبح جو ہے 11 بجے بند کر دیا گیا، اور اس وقت کینال پورا کے پورا چوک ہے، اور کسی قسم کی گاڑیوں کو جو سنا وہاں پہ نہیں آنے دیا جا رہا. آتا کہ شیخ رشید جو ہیں ان کو بھی جو سنا لاہور میں داخلے کے وقت جہاں سے گاڑی چھین لی گئی ہے اور وہ پیدل چل کے جو ہے زمان پارک تک پہنچے ہیں. اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ قائدین کے ساتھ جو ہے وہ ایک مشاورت کر رہے ہیں کہ ریلی کو کس طرح نکالا جائے، کیونکہ آج 1 بجے کا ٹائم تھا لیکن ابھی تک ریلی نہیں نکلی. اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان پولیس کو ہے وہ انہوں نے جو وہ اداروں کے خلاف فرض سرائی کا الزام میں جو مقدمہ کوئٹہ میں پولیس نے درج کیا تھا اس کے تحت جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. اور وہ ایک اور جو سنا مطلب وہ فوری طور پر، کیونکہ عمران خان کو 13 مارچ تک جو سنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کے بلا ضمانت گرفتاری ہے، آپ 13 مارچ کو آ جائیں، اور 9 مارچ کو بھی عمران خان نے اسلام آباد میں پیش ہونا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے تھوڑا سا ریلیف دیا تھا کہ آپ ویڈیو کال پہ جو اپنی حاضری یقینی بنائیں، تو وہ تو انہوں نے کروا دی. لیکن اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے انہوں نے جلدی پر جو سنا وہ تیل کا کام کیا ہے، اور انہوں نے جو سنا آئی جی اسلام آباد کو فوری طور پر کہا ہے کہ عمران خان کے جو سنا وہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اور فواد چودھری اس پر نامنیٹ ہیں، اسد عمر ہیں، انہوں نے ان کو بھی کہہ دیا. یعنی اسلام آباد پولیس بھی جو سنا وہ 1 یا 2 گھنٹے میں جو سنا وہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے، وہاں سے وہ وارنٹ گرفتاری لے کے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کارکن ڈھال بنے ہوئے تھے عمران خان کی ان کو جو سنا ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مرکزی قائدین بھی کئی زخمی ہو چکے ہیں، اور جو سنا ساتھ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی وہاں پہ کھڑی ہیں، اور کیونکہ وہ ڈنڈوں سے مسلح ہیں جو طریقے کارکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن پولیس کے پاس جو ہے اس کے پاس جو لاٹھی چارج کے ساتھ جو سنا انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے. گاڑیوں کے شیشے توڑنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ جو مطلب ایک ریلی سے خوفزدہ ہے، یہ کہاں کا مطلب یہ کیسے
الیکشن کروائیں گے، کس طرح عمران خان کا مقابلہ کریں گے. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ مرکزی قائدین پر بھی جو ہے لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جو ہے وہ کیا آگے صورتحال بنتی ہے کہ 144 جو ہے کل تک ان کو نہیں پتا تھا، رات کو 12 بجے تک انہوں نے کسی قسم کا آرڈر نہیں دیا بلکہ تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری دی. لیکن جیسے ہی آج انہوں نے جوگ در جوگ لوگوں کو زمان پارک میں آتے دیکھا اور کال یہ تھی کہ اس میں ملک بھر سے جو ہے خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان سب لوگ جو ہے شرکت کریں گے اور ڈیفینیٹلی ایک کامیاب ریلی ہوتی. یہ ایسا ہی تھا جیسے عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا اور میلوں دور جو ان کا قافلہ تھا، تو وہ ایسی ہی آج صورتحال تھی اور انہوں نے داتا صاحب جا کے اختتام پذیر ہونا تھا. لیکن ایک پرامن ریلی کو بھی، کیونکہ یہ ایک طریق گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی ریلی ہوتی ہے، جلوس ہوتا ہے تو بڑا پرامن ہوتا ہے اور ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹتا، ایک درخت تک بھی نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو قائدین ہیں ان کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حالات، یعنی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک خونی تصادم ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر ابھی جو فواد چودھری صاحب نے کہا اگر پولیس نے لاٹھی چارج بند نہ کیا اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر دمس کلندر ہوگا. اور خدشہ یہ ہے کہ ایک اور سانحہ مارٹون ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ یا ان کے جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گرفتار نہتے کر کے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، قائدین جو ان کے قائدین ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر وہی ہوگا کہ عدالتوں سے ضمانتیں مطلب کروائی جائیں گی. ابھی تو فی الحال ریلی کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی 3:30 کا ٹائم ہے اور مطلب وہ ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نماز عشاء تک جو ہے اس کو اختتام پذیر کریں گے. تو خواتین مارچ بھی ہے، بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ چونکہ عالمی دن ہے خواتین کا، تو اس لیے وہ بھی مال میں ہیں، لیکن ان کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، جماعت اسلامی کی ریلی نہیں ہے. لیکن جو ہے عمران خان کی جو ریلی ہے وہ ان کو بہت کھٹکتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا ووٹ بینک، کیونکہ ایک بات حقیقت ہے ناظرین کہ عمران خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ 13 جماعتیں کہ 13 کے 26 بھی ہو جائیں تو یہ مل کے آپ اس طرح کریں. اگر ان سے نہیں سمجھ رہا تو پھر یہ چاہیے کہ مودی کی جماعتیں جو انڈیا کی ہیں وہ بھی ساتھ ملا لیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ راہ کو تو انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے، موساد کو ساتھ ملایا ہوا ہے. اور یہ بھی جو ہے برطانیہ کے سفیر نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے نا وہ امریکی سی اے نے ختم کروایا. تو اس کا مطلب جو سائفر کو وہ لہرا کے کہہ رہے تھے وہ بات ٹھیک تھی اپنی جگہ پہ، اور اسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. اب ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے. اور ناظرین آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 9 تاریخ کو جو ہے نا وہ عمران خان کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا جائے گا. اگر آج وہ بچ بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے عمران خان کو ہٹانا ہے، اگر اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بھی بات طے ہے. اور اس کے بچاؤ کے لیے کیونکہ مریم نواز جو ہیں، حالانکہ کل رانا ثناء اللہ کی جو ہے وہ ان کی جو حاضری کی استثنا تھا وہ خارج کر دی تھی، بیل مزور کی خارج ہو گئی تھی، اور فوری طور پر جو ان کو لاہور پولیس کو چیتا ان کو گرفتار کرتی ہے، فیصلہ آباد سے گرفتار کرتی ہے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور اب جو ہے وہ عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے، عمران خان کو ہٹانے کے لیے کبھی ان کو نااہل ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی ان کو گرفتاری کا پلان بن رہا ہے. ابھی تک تو وہ بچتے آ رہے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ جو یہ سروائیول ان کی زیادہ دیر تک چلے گی. اور لگ یہی رہا ہے کہ ان کو 9 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو جس طرح کا ریلیف دیا گیا ہے، ان کو صرف ایک الیورمنٹ دی گئی ہے کہ آپ لوگ کسی طریقے سے اسلام آباد آئیں. اور لیکن وہ بھی خان ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی سیاست بھی یہی ہے کہ وہ جائیں گے تو وہ جو ہے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے میں جو ہے اسلام آباد میں اگر حاضری ہوئی تو وہ 13 اس کے ساتھ جائیں گے، ورنہ پھر نہیں جائیں گے. تو ناظرین ابھی تک کیا حالات بنتے ہیں، شام تک کیا عمران خان ابھی تو تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریلی کی قیادت کرنی ہے، ریلی نکلتی ہے نہیں نکلتی، کیا مزید پکڑ دھکڑ ہوگی یا مزید تشدد ہوگا، ہمیں اور تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے. ناظرین یہ ابھی تک کہ ہمارے پاس معلومات تھی کہ پولیس نے جو ہے کئی مطلب درجنوں گرفتار کیے ہیں، لیکن عام شہریوں کے گاڑیوں کے شیشے توڑنا کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کا انصاف ہے. اور یہی ان کو سکھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں، ان کو شیشے توڑ دیں. تو جہاں پر ایک پتھر تک نہیں لگتا وہاں پر آپ نے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے ہیں. تو ریلی نکلتی ہے نہیں نکلتی یہ ایک الگ بات ہوگی. کیا عمران خان کو بلوچستان پولیس گرفتار کرے گی یا اسلام آباد پولیس جو ہے پروانہ لے کے جو ہے کچھ دیر بعد زمان پر پہنچ گئی؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ قائد وہاں پر کارکنوں کو ہٹایا جائے اور فوری طور پر جو ہے کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ دور دراز کسی عدالت میں دور دراز کسی جیل میں پہنچایا جائے. کیونکہ 6 سے 7 عدالت جو جیلیں ہیں اس میں سیل قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر انہوں نے عمران خان کو رکھنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پولیس یا کون سا ادارہ جو ہے عمران خان کو پہلے گرفتار کرتا ہے، کون پہلے نااہل کرتا ہے، اور یہ جو کچھ ہونا ہے یہ اسی ہفتے کے اندر ہونا ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور جو کچھ مزید معلومات ہوگی کچھ ہی دیر کے بعد ہم آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کریں گے. اس وقت تک ناصر چودھری کو اجازت دیجیے کہ پاکستان زندہ باد.